جائیں گے۔ جو لوگ برے ہیں، جو لوگ فحاش ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، چغل خور ہیں، مال میں خیانت کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم کا تو ہر سن، جہنم کیا ہے؟ جہنم کے اندر، جہنم جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ مکان ضیق کا، یہ بہت ہی تنگ جگہ ہوگی۔ جہنم جس میں انسان جائے گا، جس کو انسان رکھا جائے گا، وہ تنگ جگہ ہوگی، اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ انسان گھوم نہیں پائے گا۔ جہنم کے اندر انسان جائے گا، جس روم میں اسے رکھا جائے گا، سیل میں رکھا ہے، اس میں سیل اتنا تنگ ہوگا کہ انسان گھوم نہیں پائے گا۔ اس سیل میں انسان رکھا جائے گا، اس کا یہ کمرہ ہوا، اس کا حجرہ ہوا، اس کا یہ سیل ہوا۔ جہنم کے اندر جو لباس ملے گا، وہ لباس کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہو، اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جنہوں نے کفر کیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، حدیث سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو رب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کا پوشاک تیار کیا جائے گا، ان کے لیے آگ کا لباس بنا جائے گا، ان کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر درزی سے یہ ممکن نہیں ہے، دنیا بہت درزی ہیں، بہت ٹیلر ہیں، لیکن اسے کہیے کہ آگ کا لباس بنائے، وہ نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بات پر قادر ہے۔ وہاں فرشتے جو ہیں، ان کے لیے جو جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے آگ کا لباس تیار کرے گا۔ کون آگ ہوگی؟ دنیا کی آگ ہوگی۔ دنیا کی آگ کو اس آگ کے مقابلے میں 69 گنے کم ہے، وہ آگ 70 گنے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، کہ ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے، جو لوگ بد اعمال ہوں گے، جن کا عمل صحیح نہیں ہوگا، جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے، زناکار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرنے والے ہوں گے، نبی کے فرمان کو جھٹلانے والے ہوں گے، نبی کے قول کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں گے، اللہ کے قول کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانگے۔ اللہ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، کون کے لیے جہنم کے اندر آگ کا لباس تیار کیا جائے گا، آگ کا کرتا ہوگا، آگ کا پیجامہ تیار کیا جائے گا، آگ کے تمام لباس تیار کیے جائیں گے۔ جو لباس انسان پہنے گا، انسان جسے ہم دنیا میں لباس پہنتے ہیں، یہاں بھی ہمارے جیل کے اندر جو دیکھیں گے، جیل کے اندر خاص لباس ہوا کرتا ہے، تو وہاں بھی جہنم کے لیے خاص لباس ہوگا۔ وہ لباس کیسا ہوگا؟ وہ آگ کا لباس ہوگا۔ اے لوگو، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کو آگ کا لباس پہنا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگ کے لباس کے اندر ڈھلا جائے، جہاں پہننے کے بعد آپ کی حالت بری ہو جائے گی؟ آپ کی حالت کیا ہوگی سوچنے کی ہے۔ دنیا کے آگ جب دور ہوتی ہے، تب برداشت نہیں ہوتی ہے، تب ہم اس کو سہ نہیں پاتے ہیں۔ جب آگ کا لباس ہوگا، جب آگ کا لباس ہمارے بدن سے چپکا ہوگا، تو وہاں کیا حال ہوگا؟ سوچئے، غور کیجئے، جب آگ کا لباس ہوگا، بدن سے چپکا ہوگا، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ یہ تو لباس کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جنت میں بستر بھی ملے گا، جیسے جیل میں بستر ملتا ہے، لیکن وہ بستر کیسا ہوگا؟ اور اوپر چادر بھی ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کا ہی بسترا ہوگا، جہنم کے آگ کا ہی بسترا ہوگا، جو نیچے آگ بستر بچھایا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، اوپر سے جو چادر ڈالی جائے گی وہ چادر بھی آگ کی ہوگی۔ مطلب ہر طرف آگ، اوپر دیکھو آگ، نیچے دیکھو آگ، دائیں دیکھو آگ، بائیں دیکھو آگ، آگ ہی آگ، انسان آگ کے اندر تو گھرا ہوا ہوگا۔ اندازہ کیجئے کتنی بری جگہ ہے جہنم۔ کیا ہم نے کبھی اس سے بچنے کی فکر کی ہے؟ لوگ کہا جاتا ہے کہ دینی مجلس سے آئیے، کچھ سیکھیے، یہاں آئیں گے آپ کو دین کی معلومات ملے گی، لیکن لوگ ہیں، خواتین ہیں،
موبائل میں پڑی رہتی ہیں، آپس میں بیٹھ کر گھنٹوں گپ کریں گی، لیکن یہاں نہیں آ سکتی ہیں۔ یہاں آنے بھاری پڑتا ہے، یہ دین سے محبت ہے،